الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمن ويصبح كافرا، ويبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کے اس عالی شان اجلاس کے صدر ذی وقار، شہر بنارس اور اطراف اور دیگر اضلاع سے آئے ہوئے موقر علماء کرام، مندوبین حضرات اور معزز حاضرین اجلاس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کا یہ سیرت کانفرنس کے عنوان سے منعقدہ پروگرام یہ 27واں پروگرام ہے اور 27 سالوں سے مسلسل بنیا باغ کے اس وسیع و عریض میدان میں جمعیت علماء بنارس کے زیر اہتمام منعقد ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس اجلاس کے اندر ملک کے مشاہیر اور جید علماء کرام کے خطابات ہوئے ہیں اور ان سے ہم نے اور آپ نے استفادہ کیا ہے۔ آج یہ پروگرام جو منعقد ہو رہا ہے یہ وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت بھی ہے۔ ہم اور آپ جس ماحول میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ملکی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، غرض زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، ہر اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو عجیب نفسی کا عالم اور اسی کے اندر ہم اور آپ زندگی اس وقت گزار رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ بھی ہے کہ تم حالات سے گھبراؤ نہیں، مایوسی کے شکار نہ ہو، بلکہ جیسے حالات آئیں شریعت اور دین کے اندر تمام حالات اور تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ ہم سر جوڑ کر ان حالات اور مسائل کو حل کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی جد و جہد کریں، کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمیں مدد ملے گی اور ان پریشانیوں سے ہم محفوظ ہو سکیں گے۔ اور اس تعلق سے
ہماری جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں ہم ان ذمہ داریوں کو معلوم بھی کریں اور معلوم کرنے کے بعد جو ہدایات ہمیں ملیں ان پر ہم عمل پیرا ہونے کی بھرپور جد و جہد اور کوشش کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا یہ اجلاس سیرت کانفرنس کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے اور آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں ہمیں اس کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کے اندر اس کا حل ملے گا۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پتہ چلا کہ ہم آپ کی حیات طیبہ کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی گزاریں گے تو اسی کے اندر ہمارے لیے خیر ہے، عافیت ہے، کامیابی ہے، اور اسی کے اندر ہم چین و سکون اور اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ اور خود ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، ہم حیات طیبہ کا مطالعہ کریں اور ان پیغامات کو قبول کرنے کے بعد ہم اسے اپنی زندگی کے اندر لے آئیں۔ محترم حضرات، آج ہم جن ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں یہ ماحول اور یہ دور مختلف قسم کے خطرناک فتنوں کا دور ہے، اور ایسے ایسے فتنے اس وقت پیدا ہو رہے ہیں جن سے ہمارے ایمان کی تحفظ اور سالمیت کا بھی مسئلہ پیدا ہو چکا ہے۔ اگر اس پر ہم نے سنجیدگی سے غور نہیں کیا تو وہ دن دور نہیں جب کہ ہم اپنے ایمان کی دولت سے بھی محروم ہو جائیں۔ اور کیوں نہ ہو ان حالات کے تعلق سے ہمارے نبی سرور کونین تاجدار دو عالم آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ مختلف انداز اور پیرائے میں پیشنگوئی فرمائی تھی، اور ایک پیشنگوئی وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے کے اندر پڑھی۔ اس حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بادروا بالاعمال الصالحہ فتكونوا فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا۔ پیغام دے رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک کام میں جلدی کرو، دوڑ کر آگے بڑھو، دیر نہ لگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر کرنے کی وجہ سے نیکی کا کام کرنے کا وقت نکل جاوے اور تم نیکی کا کام کرنے سے محروم ہو جاؤ۔ جلدی کرو، کیوں؟ فَتَكُونُ فِتَنٌ کہ ایک دور آئے گا، ایسا ایک زمانہ آئے گا کہ اس کے اندر اتنے زیادہ فتنے ہوں گے، اتنے زیادہ آزمائشیں ہوں گی، ایسے حالات ہوں گے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی مانند وہ فتنے آئیں گے۔ یعنی ہر آنے والا فتنہ پچھلے فتنے کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی سخت ہوگا،
اور مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی اندھیری سے کہ رات کی جب شروعات ہو جاتی ہے تو اس وقت تھوڑا اجالا رہتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ رات بالکل تاریک اور اندھیرا بالکل چھا جاتا ہے، اور ایسا وقت آ جاتا ہے کہ آدمی بغیر چراغ یا لائٹ جلائے کسی کو نہ دیکھ سکتا ہے نہ پہچان سکتا ہے، حتیٰ کہ خود اپنا ہاتھ بھی دیکھنا چاہے تو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں فرمایا کہ ہر آنے والا فتنہ اس اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند اور بڑھا ہوا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یصبح الرجل مؤمن ویمسی کافرا، کہ ان فتنوں کا حال یہ ہوگا کہ مرد انسان صاحب ایمان صبح کے اندر تو مومن ہے، لیکن شام ہوتے ہوتے مومن رہے گا کہ نہیں رہے گا اس کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں۔ صبح میں تو مومن رہے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ آپ ہی فرمایا کہ شام کو تو مومن رہے گا، صبح ہوتے ہوتے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ آپ فرمایا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور اپنے دین کو دنیا کے چند ٹکوں کے عوض میں بیچ ڈالے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے اس کو سنجیدگی سے اور دل کے کانوں سے آپ سنیں، غور کریں، اور موجودہ جن حالات کے اندر سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اس سے تقابل کریں، معائنہ کریں، مقابلہ کریں، تو یقیناً آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جس دور سے آگاہ کیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، افسوس آج وہ دور آ چکا ہے، اور بہت ہی خطرناک دور سے ہم اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں ہمارے ایمان سے محروم کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں صوبائی پیمانے پر، نیشنل پیمانے پر، اور پورے ملکی پیمانے پر، اور ساتھ ساتھ عالمی پیمانے پر ہر طریقے سے دشمنان اسلام پوری جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ماحول اور پروگرام اور ایسا کام کرو کہ اس کی وجہ سے یہ ایمان سے محروم ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسی پلاننگ اور کیسے کیسے پروگرام ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہماری شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے، 3 طلاق کے مسئلے کے تعلق سے کیسی کیسی باتیں آ رہی ہیں، اور ان پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے ہی لوگوں کو کیسے کیسے استعمال کیا جا رہا ہے، اور دن دہاڑے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کیسی کیسی کوششیں چل رہی ہیں۔ یہ سب کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے آئیں گی۔ اسی طریقے سے کبھی گھر واپسی کا معاملہ سامنے لایا جاتا ہے، اور اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ تم جس مذہب پہ ہو اس مذہب پہ آج آئے ہو، پہلے کسی اور مذہب کے ماننے والے تھے، لہذا ہم تمہیں سابقہ مذہب پر لائیں گے۔ اس طریقے سے گھر واپسی کا ایک پروگرام چلایا جا رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے پرانے مذہب کے اوپر ڈال کر وہاں لے جا کر کھڑا کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری مسلم بہنوں کو ایک منظم طریقے سے ہمارے برادران وطن کے جو نوجوان لڑکے ہیں ان لڑکوں کے ساتھ ان کو رشتہ زوجیت کے اندر ڈالا جائے گا، اور اس طریقے سے تقریباً 2100 مسلم بہنوں کو ان کے پرانے مذہب کے اندر
لے جانے کی خطرناک سازش اس وقت چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے جہاں یہ باہر کے لوگ اس طریقے کی کوشش کر رہے ہیں، آج اسکول اور کالج کے اندر ہماری جو بہنیں اور بیٹیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان بہنوں اور ہماری بیٹیوں کو بھی اس وقت بہت ہی سخت نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری یہ بہنیں اور بیٹیاں جو اسکول اور کالجوں میں جا کر بڑے بڑے نصاب مکمل کر رہی ہیں ڈگریوں کو حاصل کرنے کے لیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے پیچھے کسی اور سازش کا شکار بھی ہو رہی ہوں۔ آج اس وقت بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اس پر سنجیدگی سے غور کریں، اس لیے کہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اور اس میں غور اور سنجیدگی سے اس کے اندر سوچے گا وہی جس کو اپنا ایمان محبوب اور پیارا ہو، اور جو یہی چاہتا ہو کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہم اپنے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ جب یہ سوچ ہوگی اور یہ فکر ہوگی تو انشاءاللہ اس میں سنجیدگی سے غور کیا جائے گا اور حالات سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اپنے ایمان کو بچانے اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کوششیں اور محنتیں چلیں گی۔ ابھی اور بہت سارے مسائل ہمارے سامنے، ایک قادیانیت کا مسئلہ جو کہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، جہاں بہت سارے فتنے ہمارے اس ملک کے اندر پیدا ہوئے، حالانکہ یہ قادیانیت کا فتنہ اسی ملک کی پیداوار ہے، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس کے اندر کمی آئی تھی، لیکن افسوس کہ آج یہ قادیانیت کا فتنہ تیزی سے پنپ رہا ہے، اور اپنی تحریکوں کے ذریعے سے ہمارے غریب اور ان پڑھ بھائیوں اور بہنوں کے ایمان پر دن دہاڑے مال اور دولت کا لالچ دے کر ان کو اپنا ہمنوا بنانے اور ایمان کو سلب کرنے اور ان کو اپنا ہم مذہب بنانے کی بھرپور جد و جہد اور ناپاک کوششیں چل رہی ہیں۔ آپ کے خود بنارس کے اندر بھی یہ کوششیں چل رہی ہیں، اور بنارس کے اطراف میں جو دیہاتی علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر بھی یہ تحریکیں بڑی تیزی سے چل رہی ہیں، اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ حالات پر نظر رکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ابھی یہ قادیانیت کا معاملہ چل ہی رہا تھا کہ اسی دوران شکیلیت کا ایک نیا فتنہ ابھر کر آج ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ وہ فتنہ شکیل ابن حنیف کا ہے، جو اپنے آپ کو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر کے ہمارے نوجوانوں کو، خاص طور سے ان نوجوانوں کو جو اسکول اور کالج کے ہیں اور تھوڑا سا اپنے اندر دینی مزاج رکھتے ہیں، ان طلبہ کو بڑی محنت اور تحقیقات کرنے کے بعد انہیں حاصل کیا جاتا ہے، اور پتہ لگا کر ان تک پہنچ کر کسی طریقے سے ان کو اپنا ہم نوا بنا کر اپنی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، ان کا عقیدہ بگاڑا جا رہا ہے، اور ان کا ایمان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہونا چاہیے اس سے ہٹا کر اپنے عقائد کو اور نظریات کو زبردستی تھوپنے کی اس وقت موجودہ دور میں آج کی تاریخ کے اندر بھی یہ فتنہ موجود ہے، اور یہ فتنہ بھی آپ کے اس شہر بنارس کے اندر یہاں بھی یہ فتنہ موجود ہے۔ ابھی یہ سارے مسائل ہمارے ملکی مسائل ہیں، ہمارے اس ملک کے اندر۔ اس کے بعد آپ ابھی انہی حالات کے اندر تھے ہی، تب سے ایک اور نیا مسئلہ ابھی ایک ہفتہ پہلے جو عالمی پیمانے کا مسئلہ ہے قبلہ اول بیت المقدس کے تعلق سے، یروشلم سے ہٹ کر بیت المقدس پہ اپنی راجدھانی اور اپنا آفس اور دفتر کھولنے کی جو ناپاک کوششیں چل رہی ہیں، اپنا سفارت خانہ قائم کیا جا رہا ہے،
یہ اعلان کیا گیا اور اس اعلان کی پوری دنیا کے اندر مذمت بھی ہو رہی ہے، یہاں سے بھی مذمت ہوئی اور ہر طرف سے مذمتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ حالات ہیں اور ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اپنے ایمان سے محروم ہو جائیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملا کر چلے تو ہم ظاہری طور پر تو محفوظ ہو جائیں گے، لیکن میرے دوستو بزرگوں اپنے ایمان سے ہم ضرور محروم ہو جائیں گے۔ تو ہمارا یقین اور عقیدہ اس بات پر ہے کہ جان مال عزت آبرو سے زیادہ پیارا ہمارا ایمان ہے، اور وہ ایمان ایسی عظیم الشان دولت ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں نہ جان کی پرواہ کر سکتے ہیں، نہ مال کی، نہ عزت آبرو، نہ کسی اور چیز کی۔ اور یہی ہمارے اسلاف کی تاریخ رہی ہے اور یہی ہمارے بزرگوں کا مشن اور وطیرہ رہا ہے، اور ہم بھی ان کی روحانی اولاد ہیں۔ تو اس طریقے کا یہ مزاج اور جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کی اور اس کے تحفظ اور سالمیت اور بقا کی جد و جہد اور فکر اور کوشش کریں، اور اس بات کی دعائیں کرتے رہیں کہ جب تک ہم اس دنیا کے اندر رہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہم ایمان پر ہم اس دنیا سے جائیں، اور موت تک اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں اس طریقے کی دعاؤں کو کرنے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ آخر میں اس بنارس شہر کے اندر جو یہ تاریخ سیرت کانفرنس منعقد کی جاتی ہے جمعیت علماء ضلع بنارس کے جانب سے، جن باہر کے جو بڑے بڑے علماء کرام، جو جید علماء کرام ہیں، چوٹی کو علماء ہیں، اور یہاں کی تاریخ رہی ہے کہ ایسے ہی علماء کرام کو یہاں مدعو کیا جاتا ہے۔ یہ ہم سب لوگوں کے لیے بڑی ہی فخر اور مسرت کی بات ہے کہ یہ علماء کرام ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لے آتے ہیں اور اپنے علمی بیانات سے ہم سب لوگوں کو مستفیض بھی فرماتے ہیں۔ آج بھی یہ اس 27ویں سیرت کانفرنس کے پروگرام میں آپ نے اشتہاروں میں دیکھا ہوگا کہ کتنی بڑی بڑی شخصیات بنارس شہر میں تشریف لا رہی ہیں۔ ان سب کے بیانات سے آپ حضرات مستفید ہوں گے۔ میں ان تمام علماء کرام جن کا بیان آج ہونے والا ہے ان کا بھی، اور جن کا کل ہونے والا ہے، کل تشریف لانے والے ہیں ان کا بھی، میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں کہ وہ تشریف لا کر ہمارے شہر کو انہوں نے زینت بخشی اور ہمیں مسرت اور خوشی کا موقع فراہم کیا۔ ان علماء کرام کے لیے ہمارے تہہ دل سے ہماری دعائیں نکلتی ہیں۔ ہم بنارس شہر کے تمام باشندگان اور سب لوگوں کی جانب سے ان کا استقبال بھی کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعائے خیر بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جملہ شرور و فتن سے محفوظ رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ ان ہدایات پر ہم سب لوگوں کو چلنے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔